الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق ہوگا شروع آپ کا سورہ مزمل شیفہ کی 19 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ طائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان ربک یعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار، اے میرے محبوب مکرم علیہ السلام، آپ کا پروردگار بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام فرماتے ہیں رات کو تقریباً 2/3 رات کے برابر، یعنی رات کے 3 حصے کا لیے جائیں تو پہلے 2 حصے یا آخری 2 حصے آپ قیام فرماتے ہیں، یعنی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کا ایک گروہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ قیام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قیام کتنا کرتے ہیں؟ 2/3 رات، آدھی رات سے تھوڑا حصہ، یعنی 1/3 رات، 1/3 رات کا حصہ۔ آپ تنہا قیام نہیں فرماتے، آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے غلام بھی کشاں چلے آتے ہیں اور وہ بھی رات کو قیام کرتے ہیں۔ روزانہ 2/3 رات جاگنا، روزانہ آدھی رات قیام کرنا، یہ نفس پر بڑا گھراں گزرتا ہے۔ ابتدا میں علماء فرماتے یہ قیام جب رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ رات کو قیام کیجئے، رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق میری آپ کے کریم آقا رسول عربی پر قیام یہ فرض ہو گیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کے وقت آپ نے قیام کرنا ہے، پھر قیام فرض ہو گیا تھا۔ بعد میں فرمائے ایمان والوں پر بھی ابتدا میں نماز تہجد، یہ صلاۃ اللیل فرض تھی، جب 5 نمازیں رب کریم نے عطا فرمائیں پھر اس کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ یا ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ السلام، آپ کھڑے ہوتے ہیں، دیر تک کھڑے رہتے ہیں، صحابہ بھی کھڑے رہتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اصل اندازہ رات اور دن کا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کبھی راتیں چھوٹی کبھی بڑی ہوتی ہیں، کبھی آدھی رات تم کھڑے ہوتے ہو، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ پتہ چلتا کتنے بجے کھڑے ہوئے تھے، کتنے بجے تک کھڑے رہے، بعض اوقات 2/3 رات سے بھی زیادہ کھڑے رہتے۔ رب ذوالجلال فرماتے کہ عالمہ، رب کائنات کو معلوم ہے کہ اللہ تحصوہ، تم رات کا شمار نہ تم سے ہو سکے گا، گنتی نہ ہو سکے گی۔ آدھی رات کب ہوئی ہے، 1/3 بیت گئی ہے، 2/3 بیت گئی ہے، 1/4 بیت گئی ہے، کتنی بیت گئی ہے تم ہی حساب نہیں رکھ سکتے ہو۔ جس طرح بھی میں نے کہا اس زمانے میں گھڑیاں نہ تھیں، اندازہ لگاتے تھے۔ رب کی فرماتا ہے فتاب علیکم، اللہ نے تم پر توبہ فرمائی، اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جانب رجوع فرمایا۔ اب تمہیں حکم کیا ہے؟ آدھی رات کھڑے ہوا کرو، 1/4 حصہ رات کے، 2/3، 1/3 نہیں۔ اب رب کریم نے تم پر احسان فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن کریم تم کو میسر ہے اتنا ہی تلاوت کر لیا کرو۔ خواہ تم 3 آیتیں پڑھ لو، خواہ 100 آیات بھر کا، خواہ 1 پارہ پڑھ لو، جتنا تمہارے لیے آسان ہو اسی قدر تم تلاوت کر لیا کرو۔ رب کریم فرماتے ہیں عالمہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان سیکون منکم مرضی، تمہیں کچھ بیمار بھی ہو جائیں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض وہ بھی ہوں گے کہ جو زمین میں گھوم پھر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ،
اور بعض تم میں وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، تو اتنا قرآن پاک پڑھ لیا کرو جتنا تم کو میسر آئے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو ہمیشہ قائم کرتے رہا کرو۔ اب رب کائنات ایمان والوں کے لیے آسانی فرما دی، میرے آقا رسول عربی کے غلاموں کے لیے اللہ نے سہولت عطا فرما دی، جتنا چاہو تم قرآن پاک پڑھ لو۔ ایک مسئلہ یہاں یہ اخذ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا قرآن پاک پڑھو جتنا بھی تمہیں میسر ہے، نماز کے اندر جتنا قرآن پاک تم پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ گویا ایک آیا بارکہ کا پڑھنا بھی فرض ہو جائے گا۔ مثلا کسی کا الرحمن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سے کہا، تلاوت ہو گئی، اتنا بھی کافی ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک تم پوری سورۃ الحمد نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم 3 آیات برکہ، یا ایک آیا برکہ جو 3 آیات برکہ کے برابر لمبی ہو، یہ تم ضرور پڑھو۔ اللہ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو، میرے نبی نے تعین فرمایا اتنا ضرور پڑھو۔ چنانچہ حضور کا فرمایا ہوا واجب ہو گیا، اللہ کا فرمایا ہوا فرض ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا بنے گا کہ مطلقاً نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، مطلقاً نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، اور پوری سورۃ الحمد کا پڑھنا، اور پہلی 2 رکعتوں میں کم از کم ایک آیا برکہ اتنی بڑی جو چھوٹی 3 آیات برکہ کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی حضور کا فرمانا واجب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت رحمت فرما دی جتنا چاہو تم قرآن مجید فرقان کو پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس بنا پر علماء فرماتے ہیں یہ آیا برکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم مدینہ طیبہ میں دیا گیا تھا، مکہ مکرمہ میں نہیں۔ بعض علماء نے ساری سورہ مبارکہ کو مکی مانا ہے، یہاں وہ زکوٰۃ سے مراد وہ صدقات نافلہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم صدقات نافلہ کرو، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سبحان اللہ، اپنے رب کو قرض حسنہ دو۔ تمہارے رب کے پاس تمہارا وہ قرض حسنہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے تم کو ملے گا، کتنا زیادہ ملے گا، کتنا زیادہ ملے گا، اس کی رضا کی خاطر ایک خرچ کرو گے تو 700 گنا بلکہ سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ ایک کھجور خرچ کرو گے وہ قبول فرما لے تو پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب تم کو عطا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ تم سودا کرو، اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، کون یہ چاہتا ہے میرے وارثوں کا، یا کون جو یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال میرے مال کے مقابلہ میں زیادہ ہو، یعنی کون یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال میرے مال کے مقابلہ میں زیادہ ہو، میرے پاس دوسرے کے مقابلہ میں کم مال ہو، کون چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے تھے، مال و دولت والے تو نہیں تھے، حقیقتاً تو بڑے دولت مند تھے، بظاہر دولت ان کے پاس تو تھی۔ کہا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا مال دوسرے کے مال سے اعلیٰ ہو، میرا مال دوسرے کے مال سے زیادہ ہو۔ پھر میرے قریب نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو اپنے رب کے حضور جمع کر رہا ہے، جو تم صدقات و خیرات دے رہے ہو وہ ہے تمہارا مال۔ اب تمہارا جی چاہے اپنے آپ کو بدنصیب بنا لو، مال کم تم کماؤ، یعنی باقیوں جو رشتہ داروں کے لیے اور زکربا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے مر جاؤ، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں صرف وہ ملے گا جو اپنے رب کی رضا کی خاطر تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا ہے، خود آگے بھیج دیا، صرف وہ ملے گا، باقی تمہارا کچھ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ جو کھایا اور پھر اس کو ضائع کر دیا، نکال دیا، گندگی بنا کے نکال دیا، پیا پیشاب کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، یاد رکھ تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی آخرت کے لیے جمع کرا ہے، صرف تو وہ تیرا مال ہے۔ تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یاد رکھ میت کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، ایک مال جو سب سے پہلے بے وفائی کر لیتا ہے، مرنے والے کی جیب سے وہ ہر طرح کی کرنسی وہ نوٹ نکال لیے جاتے ہیں، کلائی کی گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے، انگوٹھی پہنی ہو تو وہ بھی اتار لی جاتی ہے، اسے بالکل
خالی کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو غسل دے کر ایسا لباس پہناتے ہیں جس میں جیب نہیں ہے، وہ لباس پہنا کر پھر جا کر قبرستان میں دفن کراتے ہیں۔ تیرا مال کیا ہے، تیرا کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے، ایک وہ ہے جو تیرا مال ہے، ایک ہے جو تیری اولاد ہے، ایک وہ ہے جو تیرے اعمال ہیں۔ تیرا مال مرنے کے بعد سب سے پہلے تو سے جدا ہو گیا، تیرے اہل و عیال قبر تک تیرے ساتھ گئے، اور قبر میں تیرے کام آئیں گے تو تیرے اعمال کام آئیں گے، اور یہی ہمارے پاس سب سے کم ہے، یہی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم ان کو ارشاد فرما دو، اپنے رب کو قرض حسنہ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں تم جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی صدقات و خیرات کرو گے، تمہارا رب اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم بھلائی اپنے آگے بھیجتے ہو، خواہ مال و دولت کے اعتبار سے ہیں، عقل فہم و شعور کے اعتبار سے ہیں، دین متین کو پھیلانے کے اعتبار سے ہیں، جو بھی نیکی تم اپنے آگے بھیجتے ہو، خیر تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اپنے رب کے حضور، ہوا خیر و اعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہوگی اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک قرات ثواب کا عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک قرات کتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا ثواب نماز جنازہ پڑھنے پر مل جاتا ہے۔ لیکن اگر دفن میت کے بعد واپس پلٹو گے تو 2 قرات ثواب کا، یعنی دگنا اس سے مل جائے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان و کرم ہے ایمان والوں پر، بہت معمولی سی مشقت پر کتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ہمیشہ توبہ کرتے رہا کرو، ان اللہ غفور رحیم، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی تم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، تم اپنی کوتاہیوں سے اپنے رب کے حضور طلب سفر کرتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، تاکہ ساتھ ساتھ تمہاری وہ کوتاہیاں معاف ہوتی چلی جائیں اور تمہارے اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، نیکیوں کو برباد نہ کرنا، نیکی کر لینا کمال نہیں، نیکی کی حفاظت کمال ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے احسان و کرم فرمایا کہ آج ہم نے سورۃ المزمل کا ترجمہ مکمل کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان امیر مکمل ترین طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔